أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ گزشتہ سے پیوستہ آیات میں اللہ رب العزت نے سابقہ کے کچھ واقعات کو بیان فرمایا۔ نصارہ نجران جو آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے، انہیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ دیکھو یہ آپ کے سامنے سابقہ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ سابقہ کے واقعات عقل سے نہیں جانے جا سکتے، نہیں انہوں نے مشاہدہ کیا کیونکہ اس وقت نبی موجود نہیں تھے۔ تو اب علم کا تیسرا وسیلہ اور ذریعہ رہ گیا خبر، یعنی وحی کے ذریعہ علم، اور جس کے پاس اللہ کے وحی آتی ہے، جبرائیل جس کے پاس آتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لہٰذا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہے۔ اب اگلی آیات کے اندر مزید اللہ رب العزت کچھ واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت مائی مریم کو اللہ رب العزت نے جو بیٹے کی بشارت دی، اسی بشارت کے واقعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ، جس وقت کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ رب العزت تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کا، منہ، جو اللہ کے جانب سے ہے۔ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے بطن سے ایک بیٹے کو پیدا فرمائیں گے، اسمہ مسیح عیسی ابن مریم، اس کا لقب اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اصل میں تھا یہ مشیخہ سے معرب ہو کر عربی کے اندر مسیح ہو گیا، اور عبرانی زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہے مبارک، یعنی عیسیٰ بابرکت اور مبارک ہوگا۔ یہی لفظ مسیح دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مسیح الدجال، لیکن وہ لفظ مسیح باتفاق علماء عربی ہے، اور عربی میں اس کا معنی ہے زائل کرنا، ختم کرنا۔ اب دجال کو جو مسیح کہتے ہیں، اس کے اندر جتنی اچھی خصلتیں اور صفتیں تھیں وہ ساری زائل کر دی گئی، ختم کر دی گئی، تو اس اعتبار سے اسے مسیح کہتے ہیں۔ اور جو عیسیٰ کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عبرانی زبان سے عربی کے اندر آیا ہے، اور اس کا معنی ہے مبارک۔ دوسرا لفظ عیسیٰ استعمال ہوا ہے، تو عیسیٰ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ یہ اصل میں تھا عیسیٰ ایشوع، پھر ایشوع سے معرب ہو کر عیسیٰ بن گیا، اور عیسیٰ کا معنی عبرانی زبان میں ہے سردار کے، کہ وہ سردار ہوگا۔ جیسے موسیٰ، یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں۔ منہ الگ ہے، سا الگ ہے۔ منہ پانی کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور سا درختوں کو کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ جو ملے تھے تو پانی اور درختوں کے ہاں ملے تھے، اس لیے نام پڑ گیا تھا موسیٰ۔ تو اسی طرح عیسیٰ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور معنی اس کا ہے سردار۔ مریم کا بیٹا ہوگا، وجیہن، مرتبے والا ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نبوت اور سرداری عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی سرداری ملے گی، اپنے امت کے ماننے والے مسلمانوں کی سفارش کریں گے۔
ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب نزدیک ترین لوگوں میں سے ہوگا، یعنی نبی ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور بات کرے گا لوگوں سے گود میں، ماں کے گود میں۔ یہ خدائے پاک کے قدرت کا عجیب کرشمہ ہے۔ بچہ جیسے پیدا ہو جائے بول نہیں سکتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں اور خدائے پاک کی قدرت سے بولے ہیں۔ سورۃ مریم کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، 16واں سپارہ سورۃ مریم۔ حضرت مریم کو جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا تو پریشان تھی، حیران تھی کہ اب میں لوگوں کے سامنے جاؤں گی تو لوگ تو تہمت لگائیں گے، بہتان لگائیں گے کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، تو نعوذ باللہ بد کردار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو جا اور تو کوئی بات نہ کر، بیٹے کو گود میں اٹھا کر لے جا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، لے کر کے آئی حضرت مریم قوم کے سامنے اٹھائے ہوئے۔ قالوا، قوم والے کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو ایک عجیب طوفان لے کر آئی ہے، تیرا نکاح ہوا نہیں، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تیری ماں بد کردار تھی۔ بچے پر یا تو ماں کا اثر ہوتا ہے یا باپ کا اثر ہوتا ہے، لیکن تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، فرما بردار تھے، بزرگ تھے، اور تو یہ طوفان لے کر آئی کہ بچے کو لا رہی ہے اور شوہر، نکاح تیرا نہیں ہوا، شوہر موجود نہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مائی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک تو بدکاری کی اور اب کہہ رہی ہے کہ بچے سے بات کرو، جو بچہ اب پیدا ہوا بات کیسا کر سکتا ہے؟ تو کہنے لگے قالوا کیف نکلم، ہم کیسے گفتگو کریں اس بچے سے جو گود میں ہے؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بولنے لگے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا اور مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا جب تک میں زندہ ہوں۔ تو یہ کلام ہے حضرت عیسیٰ کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں بچپن کے اندر کیا۔ جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری ملی کہ بچہ پیدا ہوگا اور بات کرے گا گود میں، وَكَهْلًا، اور پوری عمر میں، ادیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں ہوگا۔ بات کرے گا ماں کے گود میں اور بڑی عمر میں۔ تو بڑی عمر کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ بڑے عمر میں تو ویسے بھی آدمی فصاحت بلاغت کے ساتھ اپنے ماپی ضمیر کا ڈھنگ سے اظہار کر سکتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ جو بچپن میں کلام کر رہے تھے، تو جیسے بچوں کا عام طور پر کلام ہوتا ہے، عیسیٰ کا کلام ایسا نہیں تھا، بلکہ بچپن میں بھی اس کا کلام عاقلانہ، عالمانہ، حاکمانہ، فصاحت اور بلاغت سے بھرپور تھا۔ اس لیے مہد کے ساتھ کہل کا ذکر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہلن کا لفظ ذکر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا تو اس وقت عمر 33 یا 35 سال تھی۔ عام مفسرین نے عمر بیان کی، اور یہ ادیڑ عمر نہیں ہوتی، اس عمر میں بندہ جوان ہوتا ہے، لیکن کہل کا تذکرہ فرما کر اللہ نے اشارہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر اتریں گے، امت محمدیہ میں آئیں گے، پھر اس کی ادیڑ عمر ہوگی اور پھر وہ بات کرے گا۔ قالت رب انا یکون لی ولد،
مائی مریم نے سنا فرشتے کے ذریعے تو پریشان ہو گئی۔ اللہ نے بشارت دیے فرشتوں کے ذریعے کہ تیرا بچہ ہوگا۔ میرا بچہ کیسا ہوگا؟ بچے کے پیدا ہونے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہے پہلی صورت عورت نکاح کر لے، ازدواجی تعلق قائم ہو جائے، اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت بد کردار ہو، منہ کالا کرے تو پھر بچہ ہو جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ خدائے پاک کے قدرت کے کرشمے کا اظہار ہو، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ حکم کن سے پیدا کر لے۔ تو پہلی 2 صورتیں تو نہیں ہے اللہ، نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں بد کردار ہوں، تو بچہ کیسا ہوگا؟ خدائے پاک نے فرمایا تجھے نہ نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی تو بد کردار ہے، بلکہ میرے قدرت کا کرشمہ ہوگا اور حکم کن سے وہ بچہ میں پیدا کروں گا۔ تو کہنے لگے رب انا یکون لی ولد، کیسا ہوگا میرے پروردگار میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہے کسی انسان نے۔ قال، فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ کرے گا، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له، پس یقیناً اس کو کہہ دیتا ہے کن، موجود ہو جا، فیکون، وہ موجود ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کے محتاج نہیں کہ میاں بیوی ملیں گے اور پھر بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں۔ بغیر کسی سبب کے ستون کے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا، زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا اور آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر باپ کے مائی مریم کے بطن سے عیسیٰ کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اللہ ضرور قادر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جس وقت کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ کریم تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ کی کلمہ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت کے حکم کن سے پیدا ہوگا، منہ، من جانب اللہ، اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا ہوگا، وجیہن، مرتبے والا ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کریم کے مقرب لوگوں میں ہوگا، ویکلم الناس، اور گفتگو کرے گا، بات کرے گا لوگوں سے، فی المہد، ماں کے گود میں، وکہلن، اور ادیڑ عمر میں، پوری عمر میں، ومن الصالحین، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت، مائی مریم کہنے لگی، ربی، اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی، اور مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہے، بشر، کسی انسان نے۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح کرے گا اللہ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہے، اذا قضا امرا، جب اللہ کریم فیصلہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا، فإنما یقول له، پس اسے کہہ دیتا ہے، کن، موجود ہو جا، فیکون، پس وہ موجود ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔